ان کے جلووں کی ضیاء کو 15 صدیاں ہو گئیں، آمد خیر الورا کو 15 صدیاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم علی الذات المقدسۃ الہاشمیہ صلاۃ تتوالى دائما علی ممر اللیالی والایام واحسن لنا بجاہہ الختام یا رحمن یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین مکرم، سرکار چلے آتے ہیں، اس عنوان سے ہم 1500 سالہ جشن ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اپنا ہدیہ عقیدت ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور اس میں ہمارا وسیلہ اور ہمارے رہبر اور پیشوا ہیں حضرت شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی، اور آپ کی میلاد شریف پر لکھی ہوئی کتاب سے ہم اقتباسات کرتے ہیں اور اقتباسات سے استفادہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان شفاعت کا تذکرہ، یہ بھی بیان میلاد کا ایک مستقل جز ہے۔ اس ترتیب کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، جو ائمہ امت میلاد شریف پر مستقل کتب لکھتے ہیں، تالیفات و تصنیفات انہوں نے چھوڑی ہیں ذخیرہ علم میں، تو اس میں اکثر جیسے پہلی کتاب میں بھی آپ دیکھیں تو ترتیب ولادت شریفہ، اس وقت کے واقعات جو بچپن میں پیش آئے، معجزات اور امور، پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات، ذاتی، صفاتی، روحانی، شمائل، سب پہ بات ہوتی۔ تو یہاں ضمناً شیخ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقام شفاعت ہے، مقام محمود پر آپ کا فائز ہونا ہے، اس کو بھی یہاں لائے ہیں اور بیان کیا، اور یہ اسی تسلسل میں لائے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہو رہی ہے تو وہاں پر جو حقیقت احمدیہ کے انوار و تجلیات کار فرما ہیں، اس کے ساتھ جوڑا ہے شیخ نے اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو پچھلی گفتگو تھی، آج اس کو بھی ہم مکمل کریں گے۔ جب جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد خاکی میں اپنی روح فنفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے روح پھونکی، تو کہتے ہیں کہ اس میں کلمات کے اسرار اور حروف کے معانی و عادات کو ظاہر فرمایا، جو کہ حقیقت احمدیہ کی اصل اور اس کا راز ہے اور سر ہے، جو اپنے رب کے ساتھ ازل الازال سے ہمیشہ سے قائم ہے، اور اپنے آباء و اجداد اور اولاد امجاد کے لیے معاون رہا ہے۔ یہ بہت قابل غور نکتہ ہے، اور تمام مخلوق کے لیے یوم حشر اور آخرت میں شفیع بنے گا۔ یہ لنک ہے اس کے ساتھ۔ مادہ حمد جو ہے اس پہ فوکس ہے، اس میں محمود میں، اس میں محمد میں، اس میں احمد میں، جو بنیادی روٹ اور مادہ ہے وہ ہا میم دال ہے، حمد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے مائیں بچوں کو بھول جائیں گی، ان پر سے حشر کی سختی اور زحمت بھری عرق ریزی کو ٹالنے والا ہوگا یہ محبوب صاحب مقام محمود۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جبکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو حساب و کتاب کے آغاز اور شدید ترین مصائب کے دفیہ کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کریں گے اور پھیر دیں گے۔ جہاں اذهبوا الی غیری کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، حضرت مولانا حسن رضا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اور ایک نعت کا شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ دامن شفیع حشر کا شہزاد تھام لیں،
دامن شفیع حشر کا شہزاد تھام لیں، حسن عمل کے زور پر ممکن نہیں نجات۔ یہ وہ کیفیات حشر ہیں جس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس فریاد اور رجوع کا پاس رکھتے ہوئے اسے قبول فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف شفاعت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرہ مند فرمایا ہے۔ اور ہر اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں، وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے حبیب قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما۔ مقام محمود اصل میں مسند شفاعت کبریٰ ہے۔ تو فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت قبول ہوگی، حتیٰ کہ ہر اس شخص تک پہنچے گی جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو اسے نار جہنم سے نکال دیا جائے گا، لیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت عام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر خاص و عام کو نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ترین بزرگی اور فضل خاص کے طفیل یہ سب ہوگا، اور ان کے لیے خصوصی وجاہت اور حسین ترین عظمت ہے جو اللہ نے عطا کی اپنے حبیب کو۔ اور آپ اولیت و آخریت کے جامع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھولنے والے ہیں، اور اخفاء و پوشیدگی کے پردوں سے مخلوقات کے وجود کو ظاہر فرمانے والے ہیں۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں ایسی کمال درجہ نوازشات سے مستفید و مستفیض فرمایا اور تمام مخلوقات میں سے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا، جس کی تفصیلات کا بیان قلم کی تحریک سے ماورا ہے، سریر خامہ کی تحریک سے ماورا ہے، اور یہ سب اس مالک الملک کی عنایات فراواں کا ثمر ہے، اور اس کی مشیت مطلقہ اور ارادہ کاملہ اور اس قلم قدرت کی سبقت کا فیض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انہیں اسی وجہ سے ہم سب پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے، یعنی کل کائنات، ملائکہ، انبیاء، رسل علیہم السلام، جن و انس، سب، اور ہم اس پر اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ علی ذالک، کہ اس نے ہمیں اس بارگاہ عالی جناب کی نسبت سے مشرف فرمایا، اور یہ اس کا فضل محض ہے کہ ہمیں ان کی امت میں سے بنایا، اور اسی کا دائمی شکر اس کے اس مستقل و مخصوص ارادہ پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، دائمی شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں نعت کے اشعار لائے ہیں، پوری مکمل نعت ہے حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی، ابو الارواح محیی کل میت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنفحتہ المبارکۃ الشمولی۔ کہتے ہیں اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت کے اشعار ہیں، حبیب اللہ کرسی المعالی وعرش کمال ذی العز الجلیل، دواء اللہ مرہم کل جرح شفاء للمریض وللعلیل۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ابو الارواح بنایا اور ہر مردہ کو زندہ کرنے والا بنایا ہے، جو اپنے دم سینہ سے اور اپنے دم روحانی اور دم اپنے نفس کی پھونک سے، اپنے سانس کی پھونک سے، بابرکت پھونک سے مردوں کو زندہ کر دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے حبیب ہیں جن کی مسند بڑی بلند ہے، وارش و کمال ذی العز الجلیل، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کمال کا مظہر ہیں، دواء اللہ مرہم کل جرح، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوا بنا کر بھیجا ہے اور ہر زخم کا مرہم بنا کر بھیجا ہے، شفاء للمریض وللعلیل، جو ہر مریض کے لیے شفا اور ہر بیمار کے لیے تندرستی کا، صحت کا مجدہ ہیں۔ ہدیۃ ربنا وثناہ فینا مقابتہ المعظمۃ الدخول، ید الرحمن سر الشان عال علی الآیان من عرض وطول، تجاوز انبیاء اللہ طرا ومر بجبرائیل ومیکائیل واملاک الالہ وکل فرد واسرافیل ذی القدر الجلیل، وغاب عن العیون الی مکان
الی مقام من الجبروت لاہوت جلیل۔ اللہ اکبر۔ نعت میں ملائکہ رسول کا ایسا تذکرہ میری نظر سے نہیں گزرا، یہ شیخ اکبر کا ہی خاصہ ہے۔ تو سیدنا جبریل امین کا جو فرمان مشہور حدیث میں آیا، پھر آگے اس کو لائے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا نا کہ کوئی ہماری مثل تم نے دیکھا ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت امیر خسرو کے الفاظ میں کہ بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات لائے ہیں جس میں فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا اور ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ اسی طرح ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بڑی مشہور روایت ہے۔ تو فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ورؤیا امی التی رأت حین ودعتنی، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھا جب میں ان کے شکم میں تھا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم عرش کے سایہ میں جلوہ گر تھے تو ہم رب کی تسبیح پڑھتے تو اسے سن کر، ہم نے رب کی تسبیح پڑھی تو اسے سن کر ملائکہ نے بھی تسبیح بیان کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے فضائل و شان بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کبھی انسانوں کے دو گروہ کیے تو مجھے ان میں سے بہتر میں رکھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم شیخ کہتے ہیں آپ ہی کی ذات وہ کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام کو ان کے رب جل مجدہ کی طرف سے القاء کیے گئے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جب آدم علیہ السلام نے عرش معلیٰ کی پیشانی پہ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی دیکھا تھا تو اس وقت بھی یہی پوچھا تھا، تو رب کریم نے فرمایا تھا کہ آدم لولاہ ما خلقتک، یہ وہ ہستی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت کے شکرانے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔